السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ معراج کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ ویڈیو بہت زیادہ دلچسپ اور معلوماتی ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر دیکھیے گا۔ واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ حشر سے 1 سال پہلے مکہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو، آج کی رات میری اطاعت بندگی چھوڑ دو، اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو، میری فرما برداری کا قلعہ اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبریل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ عرصے کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روح کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ وہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خلد پری کی روحوں سے کہہ دو کہ راستوں پہ راستہ ہو جائیں اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر سخت بستر کھڑی ہو جائے۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل گیا۔ حکم ربی ہوا کہ جبریل علیہ السلام اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبریل امین علیہ السلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو میسر نہ ہوئی ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات، یہ سواری آج تک کسی نے دیکھی نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا تھا۔ فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہو جا رہی ہے۔ ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جلملا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں پرسکون اور خاموشی کا عالم طاری ہے۔ آدھی شب گزرنے کو ہے۔ شکایت آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انوار تجزیات کی جلوے سمیٹے حضرت جبریل امین علیہ السلام نورانی مخلوق کے جرمٹ میں جنتی براق کے لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت عمر باندی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے ہیں، آنکھیں بند کیے دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی، فکر مند ہیں کہ معراج کے دولہے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اے جبریل، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ تجھ کو میں نے اس دن کے واسطے کافور سے پیدا کیا تھا۔ تو سنتے ہی جبریل امین علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹوں سے محبوب دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائنات سے مس کر دی۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا کہ جبریل امین علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے اور دریافت کرتے ہیں کہ اے جبریل، کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیے زمین سے لے کر آسمانوں تک سارے گزرگاہوں پر مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کی تیاری شروع کی۔ چند لمحوں بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لقا پکڑی۔ حضرت امام کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات
80,000 فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف اور 80,000 فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف۔ ارزاں فرشتوں کی درود و سلام کی سطحوں سے گونج اٹھی اور آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس طرح بیان فرمایا ہے جس کا ترجمہ ہے، یہ دیکھو ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے، جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد نواح کا ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مکان سے لا مکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سوار بھی نور تو باراتی بھی نور، دلہا بھی نور، میزبان بھی نور، نور ہی نور۔ بارات فلک بوس پہاڑیوں، ریگستان، گھنے جنگلوں اور چٹیل میدانوں، سرسبز شاداب وادیوں پر ویرانوں پر سے سفر کرتی ہوئی وادی بدامی پہنچی، جہاں کھجور کے بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجیے کہ آپ کی ہجرت کا مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ جاتا ہے۔ جنگ قدسیوں کا جمع غفیر سلامی کے لیے موجود ہے اور تقریباً 1,24,000 پیغمبر استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس پتھر پر اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور فراق کو اس سے باندھ دیا۔ آفتاب نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں۔ حرم سے فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا تھا، ستارے مانند پڑ چکے تھے۔ قدسی سلامی دے رہے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام آذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمائے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء آپ کی اقتداء میں 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء کرام سب کے سب سر تسلیم خم کیے کھڑے، آج تک ایسا دل نواز منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ فاض سے فارغ ہوتے ہیں، درود و سلام سے فضا ایک مرتبہ پھر گونجتی ہے۔ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری مخلوق کے جرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نکاح کی انتہا ہوتی وہاں براق اپنا پہلا قدم رکھتا، فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبریل۔ دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دربان نے کہا مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے، چوتھے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے، اچھا قلم قدرت کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے۔ سدرہ وہ مقام ہے جہاں مخلوق کے علوم کی انتہا ہے۔ فرشتوں نے اذن طلب کیا کہ اے اللہ، تیرے محبوب تشریف لا رہے ہیں، ان کے دیدار کی ہمیں اجازت عطا فرمائیے۔ اللہ تعالی نے حکم دیا کہ تمام فرشتے سدرۃ المنتہا پر جمع ہو جائیں اور جب میرے محبوب کی سواری آئے تو سب زیارت کر لیں۔ چنانچہ ملائکہ سدرۃ المنتہا پر جمع ہو گئے اور جمال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے سدرۃ المنتہا کو ڈھانک لیا۔ اس مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے
اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے لیے ایک جگہ مقرر ہے، اب اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھوں گا اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا کر رکھ دیں گے، یہ میرے مقام کی انتہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت اور عظمت کا اندازہ لگائیے کہ جہاں شہباز سدرہ کے بازو تھک جائیں اور روح الامین کی حد ختم ہو جائے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ مانگتا ہوں کہ قیامت کے دن پل صراط پر آپ کی امت کے لیے بازو پھیلا سکوں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک غلام آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین علیہ السلام کو چھوڑ کر تنہا انوار و تجزیات کے مناظر طے کرتے گئے۔ مواہب الدنیا میں ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے قریب پہنچے تو آگے حجابات ہی حجابات تھے، تمام فتح ہٹا دیے گئے۔ اس واقعے کو قرآن مجید اس طرح بیان فرماتا ہے، اس کا ترجمہ ہے، پھر اس جلوہ اسم نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج اعلیٰ مقام کے سب سے اونچے کنارے پر تھے، یعنی عالم خلق کے انتہا پر تھے۔ پھر وہ مبارک گھڑی بھی آ گئی کہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حریم الہی پہنچے اور اپنی آنکھوں سے عین عالم بیداری میں اللہ تعالی کی زیارت کی۔ قرآن مجید محبوب اور محب کی اس ملاقات کا منظر ان دلکش الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، پھر وہ رب العزت اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا، پھر جلوہ حق اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 2 کمانوں کی مقدار فاصلہ رہ گیا، یا اس سے صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی قرب سے مشرف ہوئے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے قرب سے نوازا۔ جب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ الہی میں پہنچے تو ارشاد فرمایا، بس اس خاص مقام مکرم اور اس سال پر اللہ تعالیٰ نے اپنے عہد محبوب کی طرف وحی فرمائی۔ جو بھی وحی فرمائی، اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں موجود، ساری کائنات جو کہ کارخانہ قدرت ہے اور اس کارخانہ عالم کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو اپنی قدرت کی نشانی دکھانے کے لیے بلوایا تو اس میں کتنا وقت لگا، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اس رب کائنات نے پس کارخانہ عالم کو یک دم بند کر دیا، سوائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان چیزوں کے جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متحرک پایا۔ باقی تمام کائنات کو ٹھہرا دیا گیا، چاند اپنی جگہ ٹھہر گیا، سورج اپنی جگہ رک گیا، حرارت اور ٹھنڈک اپنی جگہ ٹھہر گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک کی حرارت اپنی جگہ قائم رہی، خوش رہ مبارک کی زنجیر ہلتے ہوئے جس جگہ پہنچی تھی وہیں رک گئی، جو سویا تھا وہ سوتا رہ گیا، جو بیٹھا تھا وہ بیٹھا رہ گیا۔ غرض یہ کہ زمانے کی حرکت بند ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں رات ایک طویل سفر کر کے زمین پر تشریف لا تو کارخانہ عالم اللہ کے حکم سے پھر چلنے لگا، ہر شے عصرین و مراحل کو طے کرنے لگی، چاند سورج اپنی مناسب طے کرنے لگی، حرارت اور ٹھنڈک اپنے درجات طے کرنے لگی۔ غرض یہ کہ جو چیزیں سکون میں آ گئی تھی وہ دوبارہ حرکت کرنے لگی۔ کائنات میں نہ کوئی تغیر آیا اور نہ ہی کسی کو احساس تک ہوا۔ تمام اہل ایمان نے اس واقعے کی سچائی کو دل سے مانا اور اس کی تصدیق، مگر ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دوڑا دوڑا گیا اور کہنے لگا کہ ابو بکر، تو نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کہ رات کو وہ بیت المقدس گئے اور آسمانوں کا سفر طے کر کے ابھی دوبارہ آ گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے
تو بالکل سچ ہے، کیونکہ ان کی زبان پر جھوٹ نہیں آ سکتا۔ میں اپنے نبی کی سچائی پر ایمان لاتا ہوں، میں تو اس سے بھی زیادہ خلاف عقل بات پر یقین رکھتا ہوں۔ اسی دن سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دربار نبوت سے صدیق کا لقب ملا۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب دوستوں کو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود پاک پڑھنا مت بھولیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اس امید کے ساتھ کہ اگر سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔